اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے سورۃ الطارق کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کیا تھا۔ ہاف سورت ہم تجوید سے پڑھ چکے تھے اور آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، میں لنک میں شیئر کر رہی ہوں، آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو آج کا سبق سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبلی السرائر، یوم اس کے بعد ہے تا با پیش تب، با جو ہے حروف قلقلہ ہے، یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے۔ لام سین زبر لس، تب لس، درمیان میں دیکھیے 3 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، ہم ان حروف کو نہیں پڑھیں گے۔ یوم تبلی السرائر، یہاں پر دیکھیے آپ کو مد نظر آ رہی ہے، یہ مد متصل ہے کیونکہ اس مد کے فوراً بعد حمزہ ہے اور حمزہ بھی اسی ورڈ میں آ رہا ہے۔ یہ مد متصل کی پہچان ہے، اس مد کو کم از کم 3 سے 4 الف تک لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی؟ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ من، یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے، یہاں پر ہم اپنی آواز کو ناک میں چھپائیں گے یعنی اخفا کریں گے۔ من قوة، قاف واو پیش قو، قاف کو ہم واو کے ساتھ سختی سے ملائیں گے کیونکہ واو مشدد ہے۔ قوة، تا واو دو زیر تیوں، یہاں پر بھی آپ دیکھیے واو مشدد ہے لیکن ہم یہاں سے ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ، یعنی کہ ہم ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے۔ اور یہ والا قاعدہ کب لاگو ہوتا ہے؟ جب تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 4 حروف یا میم واو نون آئیں تو ہم غنہ بھی کرتے ہیں اور ملاتے بھی ہیں۔ یہ پڑھا جائے گا من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع۔ واو سین زبر وس، واو کو سین مشدد کے ساتھ ملایا جائے گا، درمیان میں الف اور لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، اور میم کے ساتھ پھر دیکھیے مد ہے اور اس کے بعد پھر حمزہ آ رہا ہے۔ اب تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ یہ مد کون سی ہے، یہ مد متصل، تو ہم اس کو 3 سے 4 الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور تا را زیر تر، تا کو را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں الف اور لام خالی ہیں، اس کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ اور اس ورڈ میں بہت لوگوں کو مشکل ہوتی ہے کیونکہ 2 لیٹر اکٹھے ایسے ہیں جو کہ ساکن ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جیم جو ہے آلریڈی ساکن ہے، اور جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو عین کو بھی ساکن کریں گے، تو 2 لیٹر ہو گئی نا ساکن۔ یہ کیسے ہوگا؟ راجع، راجع، یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، راجع رجع کر دیتے ہیں یا عین کے اوپر زبر دے دیتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے جیم پر قلقلہ کرنا ہے اور عین کی مخرج کو آپ نے صرف ٹچ کرنا ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ والسماء ذات الرجع۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نیکسٹ والی آیت ہے
والارض ذات الصدع. یہاں پر بھی دیکھیے دو حروف اکٹھے ساکن ہوں گے، دال اور عین. تو یہاں پہ دع دع اس طرح آپ کی آواز آئے گی. تو یہ کیسے پڑھی جائے گی؟ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. نیکسٹ والی آیت دیکھ لیجئے، یہ بھی تقریباً سیم ایسے ہی ہوگا، دو حروف اکٹھے ساکن ہو رہے ہیں. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. ان اس نون پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے، اور لقول یہاں پر سافٹ غنہ کریں گے، یعنی کہ اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے. فصل یہاں پر صاد اور لام دو حروفوں کو ساکن کرنا ہے، فصل نہیں کہنا. بہت سے لوگ یہاں پر یہی مسٹیک کرتے ہیں، اس کو فصل پڑھ دیتے ہیں، صاد کے اوپر زبر دے دیتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے صاد کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اس کے اوپر آپ نے حرکت نہیں لگانی. فصل فصل اس طرح آپ اس کی پریکٹس کیجیے گا. لام کی مخرج کو آپ نے صرف ٹچ کرنا ہے. ہاں اگر آپ کا سانس لمبا ہے، آپ یہاں پر سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، آپ اگلی آیت کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں. فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. اب آپ دیکھیے یہاں پر بھی تنوین کے بعد کیا ہے؟ یرملون کا واو ہے. اب ہم یہاں پر ملائیں گے بھی، یعنی ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے. اگر تو ہم اس کو ملا کر پڑھ رہے ہیں، یہاں پر سٹاپ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ایسے پڑھا جائے گا. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. یہاں پر بھی دیکھیے زا اور لام دو کو آپ نے اکٹھا ساکن کرنا ہے. لاسٹ جو پارٹ ہے نا، سیکنڈ پارٹ سورۃ الطارق کا، اس میں یہی مسٹیک ہوتی ہے. تو آپ نے یہاں پر حروف جو ہیں ساکن والے ان کا خیال رکھنا ہے. بالحزل. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. ان یہاں پر نون مشدد ہے، اس پر غنہ کریں گے. اور یکیدون کاف یا زر کی، کاف کے ساتھ یا مدہ ہے، دال واو پیش دو، یہاں پر واو مدہ ہے. دونوں حروفوں کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. اور قیدا یہاں پر جب ہم سٹاپ کریں گے تو دال کے اوپر دو زبر ہیں، آخری حرف دو زبر والا ہو اور وہاں ہم سٹاپ کریں تو ہم ایک الف جتنا لمبا کر کے سٹاپ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. اور نیکسٹ آیت بھی سیم اسی طرح پڑھی جائے گی. اور بہت سے لوگ اس میں مسٹیک کرتے ہیں. وَآكِيدُ آ کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، زبر زیر پیش والے حروف کو کھینچے بغیر پڑھا جاتا ہے. یہ پڑھا جائے گا وَأَكِيدُ. ٹھیک ہے، کیسے پڑھا جائے گا؟ وَأَكِيدُ كَيْدًا. کی کو ہم کھینچیں گے کیونکہ کاف کے ساتھ یا مدہ ہے، اور دو کو بھی آپ نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ بھی خالی حرکت کے ساتھ ہے. یہ پڑھا جائے گا وَأَكِيدُ كَيْدًا. لاسٹ والی آیت کو پڑھتے ہیں. فَمَهِّلِ. یہ والا جو ورڈ ہے اس کی ادائیگی تھوڑی سی مشکل لگتی ہے کیونکہ ہا جو ہے سینے سے نکلتا ہے اور اس کو ہم نے دو بار نکالنا ہے. ایک بار تو اس کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے، آپ نے دو بار اس کی ادائیگی کرنی ہے، تو اس کی پریکٹس آپ کو تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی. فَمَا میم ہا زبر ما، ایک بار میم کے ساتھ اس کی آواز آئے گی، پھر دوبارہ آئے گی ہلیل. اور بہت سے لوگ اس میں یہی مسٹیک کرتے ہیں، فما ہلیل کہتے ہیں، فما ما ہلیل، ما ہلیل نہیں ہوگا، ما ہلیل. ٹھیک ہے. فما ہلیل کافرین. را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را جو ہے جب زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. جو ہے یہ والی میم جو ہے اس پر غنہ نہیں ہوگا.. ٹھیک ہے، تینوں حروف جو ہیں ایزی ہو کر آپ نے پڑھنے ہیں.
ہم رویدا. یہاں پر بھی دیکھیے دو زبر کا وقف ہے، اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پھر وقف کیا ہے. یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی؟ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. امید ہے آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر آپ کو بھی کوئی صورت تجوید سے پڑھنا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو اسی پر بناؤں گی. اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.